أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الإسلام كلام حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. کہ جن کی نبوت کا خاصہ اور ان کی وکالت کا امتیاز یہ ہے یہ نبی بغیر وحی الہی کے کلامی ہے. تکلم نہیں کرتا ہے، نفس نہیں کرتا ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، کلام نہیں کرتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہوگا. میرا پیغمبر نے اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے اس طرح سے کر دیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ اشارہ کرتا جاتا ہے اور پیغمبر اسے انجام دیتا رہتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ پیغمبر عمل کو انجام دیتے جاتے ہیں، اللہ اس کے مطابق قرآنی آیات کو اتارتا ہے. یہ اشارے پروردگار کو چلتے ہیں، یہ مشیت جن کے اشاروں پر آیات الہی کا نزول کرتی ہے. یہ کہا جائے کہ پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے ترجمہ کے آیات قرآنی. یہ کہا جائے کہ قرآنی آیات افعال وہ گفتار وہ کردار پیغمبر کے ترجمہ. اگر کوئی بیٹا کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے افعال کو تشکیل دی جاتی ہے. اس کے بعد شاگرد کسی کھیل کو انجام دیتا ہے تو اس کو تشکیل دی جاتی ہے اس کے استاد سے. یہ شاگرد جو انجام دے رہا ہے کام کو بالکل ویسے ہی انجام دے رہا ہے جیسے شاگرد کرتا ہے، جیسے استاد کرتا ہے جیسے استاد کہتا ہے. بیٹا کو انجام دیتا ہے کام میں کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی انجام دے رہا ہے جیسے اس کا باپ انجام دیا کرتا تھا یا چاہتا ہے. بہرحال انسان اپنے ماتحت یعنی ہر وہ ذات کو کسی کے ماتحت ہوتی ہے وہ اپنے ماحول کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے ماحول کے اشارے پر چلتی ہے اور یوں کہا جائے کہ وہ ان کے افعال کی آئینہ دار ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کے والدین کو نہیں دیکھا لیکن ان کے بیٹوں کو دیکھ کر کے ان کے والدین کی شرابوں کو نظافت و طہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور بہت سے ماں باپ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کی اولاد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شادیوں کے لیے عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا. یہ اولادیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے ماں باپ کی بھرم رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر وہ لائق اولاد ہے تو ہر اولاد کا فریضہ یہ ہے کہ دو اعتبار مجھے افعال انجام دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کا فریضہ ہے جو افعال ہے ہمیشہ انجام دے، اور دوسری یہ کہ اپنے باپ کی شرافت و نجابت و طہارت اور کمالات اور کردار کا بھرم رکھتے ہوئے اسے افعال کو انجام دینا چاہیے. کیونکہ اگر آگ لگی ہے تبھی دھواں نکل رہا ہے. دھواں نکلنا اس بات کے دلیل ہے کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے. تو بیٹے کا خراب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ باپ کے اندر کوئی کمی تھی. تربیت کے اندر جو دھواں کی شکل میں بیٹے کے کردار میں نظر ہو گئے. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. نہیں جب اپنے گھر سے باہر اپنے بچے کے خاندان کے اندر تو یہ اندر آئے گا، محلے کے اندر نکلنے کے جبھی اندر آئے گا، سماج اور سوسائٹی کے اندر جب نکلنے کے ساتھ کے اندر
نظر آئے گی۔ یہ ماں باپ کو پیدا کرتے ہیں، ان کی ہماری بھی یہی اولاد کرتی ہے، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے کو اس کائنات کا باپ کہا ہے، انا والد ابوا هذه الامه، ہماری اس امت کے باپ ہیں، کائنات کے باپ ہیں، تو جو ان کی اولاد ہے اسے بھی چاہیے کہ اس اعتراض سے اپنے اندر کردار پیدا کرے، اس کے بعد باپ کردار شخصیت کو مدار ہو۔ جب اسے کہا جائے تو باپ والا ہے اسے تذکرہ کیا جائے، جب اس کا نام لیا جائے تو اچھے نام سے رکھ دیا جائے، اور اس لیے بھی اسے اچھا کام کرنا چاہیے کہ اس کی نسبت عظیم باپ کی طرف، اسے اپنے باپ کا دھرم رکھنا چاہیے۔ آج بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے روحانی آبا و اجداد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہماری کمی ہوتی ہے کہ جو ہمیں دیکھ کر کے وہ اتنا جسور ہو جاتے ہیں، وہ اتنا دیکھ کر کے ہمیں اتنا باہمت ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے جو ہمارے روحانی اور ذات کو برابر کر دیتے ہیں۔ نہ ہمارے اندر وہ زبان رہے کہ دار وہ بہت دور چیز ہے، ممبر کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ بس محمد کا بھی انسان فضائل بیان کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے ان کا؟ انہوں نے میرے خنجر فضائل ایسے ہیں۔ جب ہم اپنے دوستوں اور رفقا کے درمیان میں فضائل و کمالات معرفت اہل بیت و احسان محمد و آل محمد نہیں بیان کر پاتے، تو دشمن کے سامنے یا کسی غیر کے سامنے ہم کیا بلند کریں گے اور کیا بیان کریں گے اور کیا وضاحت کریں گے اور کیا بتائیں گے کہ مقام اہل بیت کیا ہے؟ لہذا میں چاہیے کہ ہر وہاں کو اہل بیت کی پیروی کرے جیسے پیروی کرنے کا حق ہے، اور یہاں پر کردار میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کردار کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پریشانی ہو کہ جب یہاں پر جائیں گے تو یہ حکم ملے گا، یہاں پر جائیں گے جس کا غیر ملے گا، یہاں پر جائیں گے تو کوئی اور نظر آئے گا، یہاں جائیں گے تو کوئی اور نظریہ نظر آئے گا، وہاں جائیں گے تفریح کچھ اور ہوگا، وہاں جائیں گے تفصیل کچھ اور بیان کی جائے گی، وہاں جائیں گے تنظیم کچھ اور بنائی جائے گی۔ نہیں، جو پہلے مدرسے پر ملے گا وہی بارے پر بھی ملے گا۔ محمد الہی نمائندے ہونے سے علامت ہے کہ ان کے اندر مقامات پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے۔ امت نے چار امام بنائے، چاروں میں اختلاف، ہمارے ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے، خود ان کے درمیان میں اختلاف ہے، خود ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ظلم بات ہم سے ہی ہے، اگر ہمارے ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا تو کہا جاتا کہ بھائی ہمارا تعلق ہی میں تھا تو ہمارا تو مقابلہ رہے گا ہمیشہ ان سے، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ تھا ان سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چار مقدر ہے، چار امام ہیں، چاروں کے اندر اختلاف، چاروں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف کسی اتحاد کی دعوت بھی دیتا ہے کہ تم تمکن گناہ اندازہ کرو کہ تمہارا بنایا ہوا اور پروردگار سے بنایا ہوا کیسا ہوا کرتا ہے۔ تم نے چار بنائے، چاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ہم نے 12 بنائے، 12 میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ اور اسی یکسانیت اور اسی یکسانی کا اعلان کرتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ ہمارا اوپر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہر سب کے سب محمد ہے۔ سوال پہلے محمد سے کرو گے جب بھی وہی جواب ملے گا، دوسرے سے کرو گے تب بھی وہی جواب ملے گا، تیسرے سے کرو گے تب بھی وہی جواب ملے گا، چوتھے سے کرو گے تب بھی وہی جواب ملے گا۔
درج کیا آپ کے خدمت میں کہ سب سے سب برابر اس لیے ہے کہ محمد نے اعلان کر دیا کہ دیکھو آدم کی تربیت کا اندر برابر اس لیے ہو گیا، آدم کے بعد کو خدا اس لیے دیا گیا کہ آدم کے بعد کوئی آدم نہ تھا، نوح کے بعد کوئی نوح نہ تھا، ابراہیم کے بعد کوئی ابراہیم نہ تھا، ادریس کے بعد کوئی ادریس نہ تھا، الیاس کے بعد کوئی الیاس نہ تھا۔ لیکن میری شریعت کو بلانا بہت مشکل ہے، میرے دین کو بلانا بہت مشکل ہے، میرے اسلام کو بلانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ یہاں اوپر بھی محمد ہے، یہاں آخر بھی محمد ہے، یہاں اوپر بھی محمد ہے، یہاں سب محمد ہے۔ ایک کا بلاؤ گے دوسرا یاد کرائے گا، دوسرے کو بلاؤ گے تیسرا یاد کرائے گا، تیسرے کو بلاؤ گے چوتھا یاد کرائے گا، اور جب سب کو بلاؤ گے تو مارو ہاتھ سب کو یاد کرائے گا۔ یہ نظام میں روانیے محمدیت ہے جو جاری ہو پائی ہے۔ اس کے لیے ہمارے امام کو کہا گیا تو امام علی نبی علیہ السلام ان کے لیے کہا گیا آنے کے جا قلیل الاحیاء یا قلیل الاحیاء، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اے وہ کہ جو چشمے خیر ہے کہ جہاں پر خیر کے چشمے ٹوٹتے ہیں، ایسے خیر ہونا اور ہے، چشمے خیر ہونا اور شریر خیر اخلاق، یعنی جہاں سے خیر کی تو پھوٹتی ہے، جہاں پر خیر کے چشمے ٹوٹتے ہیں اسے شریر اخلاق کہا جاتا ہے۔ انہیں ان ضرور اخلاق مانے کا یا ان ضرور اخلاق کہا گیا ہے۔ ایک حالتوں کا حکم یعنی جن چیزوں سے مل کر کے طہارت بنتی ہے وہ سلسل کا نام ہے عبادت۔ انسان کیسے ہو رہا ہے؟ پانی، آگ، ہوا، مٹی، جب سب چیز ملتی ہے تو انسان روز جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حضور، اگر اس میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان نہیں بن پائے گا۔ انسان میں ہوا نہ ہو، تین چیزیں انسان میں نہ رہے گی۔ انسان کے اندر مٹی نہ ہو، انسان نہیں بن پائے گا۔ آگ نہ ہو، انسان نہیں بن پائے گا۔ تو جب اردو سے پایا جاتا ہے تو انسان نہیں بن پاتا۔ یہ کون ہے؟ اور ضرور کا بہار ہے، ان بہارتوں کا عنصر ہے، اور یہ بہار میں کیا بےکار ہے؟ ظاہری بہار نہیں، ظاہری بہار نہیں، کیونکہ ظاہری بہار کے لیے اللہ نے مظاہرات رکھے ہیں۔ یہ زمین بات کر دے گی، یہ آسمان بات کر دے گا، یہ سورج بات کر دے گا، یہ چاند میں بات کر دے گا، اس سے بندی بات کر دے گی، اس سے گندی پر بات کر دے گی، یہ ہوا بات کر دے گی، لیکن یہ دوسرے میں کہا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ ہم پورے طہارت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے زمین بات نہ کر پائے، یہ میں کہہ دوں کہ جسے رات بات نہ کر پائے اسے ہم رات بات کرے گا۔ جو ہمارے جسے بات نہ کر پائے اسے وہ بات کرے گا جو ہواؤں کا کیا کرتا ہے۔ جسے سورج بات نہ کر پائے اسے وہ بات کرے گا جو سمجھ سے سورج کو پیدا لیتا ہے۔ تو مداخلات کے لیے مداخلات وہ بھی ہے، یہ ظاہر کا مظاہرات ہے، وہ واقع کے مظاہرات ہے۔ یہاں پر قریب آنے کی شرط ہے مظاہرات پانی مانگ جائے، لیکن نئے پانی جب تک کہ پانی کے پاس نہ جائے گا پانی نہیں ہوگا۔